بایولوجی کیا ہے؟ حیاتیات لفظ حیات یعنی زندگی سے نکلا ہے، جسے عموماً بایولوجی اور بیالوجی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بایولوجی دو یونانی الفاظ سے مل کر بنا ہے، بایوس اور لوگوز۔ بایوس کا مطلب زندگی ہے اور لوگوز کا مطلب سوچنا اور وجہ تلاش کرنا یا مطالعہ کرنا ہے۔ فطرت کو سمجھنے اور اس کی تعریف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جانداروں کی ساخت یعنی اسٹرکچر، افعال یعنی فنکشنز اور دوسرے متعلقہ پہلوؤں کا مطالعہ کیا جائے۔ حیاتیات یا بایولوجی سائنس کی شاخوں میں سے انتہائی اہم شاخ ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اجسام دو قسم کے ہیں، ایک زندہ اور جاندار، دوسرے بے جان۔ اللہ خالق و مالک کائنات نے ہماری اس دنیا میں ہم انسانوں کے علاوہ بھی جانداروں کی بے شمار اقسام پیدا کی ہیں۔ اپنے ارد گرد دیکھیے، جانور، پرندے، کیڑے مکوڑے، یہاں تک کہ پودے بھی جاندار ہیں۔ ہر وہ چیز جو بڑھ اور پھل پھول سکتی ہے، اپنی نسل بڑھا سکتی ہے اور جس میں روح یا زندگی ہے، وہ جاندار کہلاتی ہے۔ علم حیاتیات میں انہی جانداروں، حیوانات و نباتات کی جسمانی ساخت اور ان کے طبعی و فطری احوال پر بحث کی جاتی ہے۔ حیاتیات زندگی کا سائنسی مطالعہ ہے۔ یہ ایک فطری سائنس ہے جس کا وسیع دائرہ کار ہے، لیکن اس کے متعدد متحد موضوعات ہیں جو اسے ایک واحد اور مربوط فیلڈ بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر، تمام جاندار ایسے خلیات پر مشتمل ہوتے ہیں جو جینز میں موجود موروثی معلومات پر مشتمل ہیں، جو آنے والی نسلوں میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ ایک اور بڑا موضوع ارتقاء ہے جو زندگی کی وحدت اور تنوع کی وضاحت کرتا ہے۔ اسی طرح توانائی کا استعمال جو زندگی کے لیے بھی اہم ہے، کیونکہ توانائی جانداروں کو حرکت، نشو و نما اور ایک ایسی حالت سے دوسری میں منتقل کرتی ہے جس سے جاندار اپنے اندرونی نظام کو درست کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ علم حیاتیات یا بایولوجی میں کرۂ ارض پر پائے جانے والے تقریباً 12.5 لاکھ حیوانات و نباتات کی جسمانی ساخت کا مطالعہ مختلف حیثیتوں سے کیا جاتا ہے، پھر انہیں چند باہمی مشترکہ خصوصیات کے لحاظ سے بہت سے درجوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ علم حیاتیات کے ماہر اسی تقسیم کے تحت متعدد سطحوں پر زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، سیل کی مولیکیولر بایولوجی سے لے کر پودوں اور جانوروں کی انیٹمی اور فزیولوجی اور آبادی کے ارتقاء تک۔ یہی وجہ ہے کہ حیاتیات کے اندر متعدد ذیلی مضامین ہیں، جن میں سے ہر ایک کی وضاحت ان کے تحقیقی سوالات کی نوعیت اور ان کے استعمال کردہ آلات سے ہوتی ہے۔ دوسرے سائنسدانوں کی طرح ماہرین حیاتیات مشاہدات کرنے، سوالات کرنے، مفروضے پیدا کرنے، تجربات کرنے اور اپنے ارد گرد کی دنیا کے بارے میں نتائج اخذ کرنے کے لیے سائنسی طریقے استعمال کرتے ہیں۔ زمین پر زندگی جو کہ 3.7 بلین سال پہلے نمودار ہوئی، بے شمار اقسام میں بٹی ہوئی ہے۔ ماہرین حیاتیات نے زندگی کی مختلف شکلوں کا مطالعہ کرنے اور ان کی درجہ بندی کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک سیل پر مشتمل مائکروسکوپک یک خلوی جانداروں مثلاً بیکٹیریا سے لے کر ملٹی سیل جانداروں جیسے فنگس، پودوں اور جانوروں تک، یہ مختلف جاندار ایک ماحولیاتی نظام کے حیاتیاتی تنوع میں حصہ ڈالتے ہیں، جہاں وہ اپنی زندگی اور موت کے ذریعے غذائی اجزاء اور توانائی کی سائیکلنگ میں خصوصی کردار ادا کرتے ہیں۔ حیاتیات ایک وسیع علم ہے، اس کی بہت سی شاخیں ہیں اور ہر شاخ خود ایک سائنس بن چکی ہے، جس کی بدولت سائنسی علوم نے ترقی کی منازل طے کی اور جدید خطوط پر استوار ہوا ہے۔ علم حیاتیات کو جاننے کے لیے اس کی شاخوں پر غور کر لیا جائے تو ذہن اس علم کی بنیادی حقائق کا تصور کر سکتا ہے۔ بایولوجی یا علم حیاتیات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ علم نباتات، جسے باٹنی کہا جاتا ہے، اس میں پودوں کی ساخت اور ان کے مختلف حصوں کے بارے میں تحقیق کی جاتی ہے۔ علم حیوانات، جسے زولوجی کا نام دیا گیا ہے، اس میں جانوروں کی ساخت اور ان کی کارکردگی پر تحقیق کی جاتی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ انسان کو بھی اسی حصے میں شمار کیا جاتا ہے۔ مائکرو بایولوجی خرد بینی جانداروں کا مطالعہ ہے، جیسے بیکٹیریا، وائرس وغیرہ۔ زندگی کے تمام پہلوؤں کا علم حاصل کرنے کے لیے اس تقسیم کو مزید شاخوں میں بانٹا جاتا ہے، جس کے نام سے ہی ان کا کام واضح ہے۔ مورفولوجی میں مختلف جانداروں اور ان کے ظاہری حصوں کی شناخت کی جاتی ہے، یعنی یہ شاخ جانداروں کی شکل اور ساخت کے مطالعے سے متعلق ہے۔ انیٹمی، جانداروں کی اندرونی ساخت کے مطالعے کو انیٹمی کہا جاتا ہے۔
اس میں ٹشوز اور اعضاء کے متعلق بحث کی جاتی ہے۔ جانوروں اور پودوں کے مختلف خلیوں کی اشکال اور ان کی بیرونی اور اندرونی ساخت کا تفصیلی مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس میں خلیوں کے بننے، ان کے بڑھنے اور ان کے ختم ہونے، نہ ہونے وغیرہ پر تحقیق کی جاتی ہے۔ ہسٹولوجی، ٹشوز کے خوردبینی مطالعے کو ہسٹولوجی کہا جاتا ہے۔ سیل بائیولوجی، خلیات اور خلیے کے اعضاء کی ساخت اور افعال کا مطالعہ سیل بائیولوجی کہلاتا ہے۔ یہ شاخ سیل ڈویژن کے مطالعے سے متعلق ہے۔ فزیولوجی، فزیولوجی میں جانوروں اور پودوں کے اجسام کے مختلف حصوں کی کارکردگی کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ ایمبریولوجی، یہ ایک نئے فرد میں جنین کی نشوونما کا مطالعہ ہے، جس میں جانوروں میں انڈے سے لے کر بچہ بننے تک اور پودوں میں پھول سے لے کر بیج بننے تک کے مختلف درجوں کے بارے میں علم حاصل کیا جاتا ہے۔ ایکولوجی، ایکولوجی میں مختلف جانوروں کے باہمی تعلقات اور مل جل کر رہنے وغیرہ پر تحقیق کی جاتی ہے۔ ٹیکسونومی، یہ گروپوں اور ذیلی گروپوں میں جانداروں کے نام اور درجہ بندی کا مطالعہ ہے۔ جانداروں کو ایک دوسرے سے مشابہت کی بنا پر شناخت کرنے اور پھر ان کی جماعت بندی کرنے کے علم کو ٹیکسونومی کہا جاتا ہے۔ جینیٹکس، جین کا مطالعہ اور وراثت میں ان کی کارکردگی کو جینیات کہا جاتا ہے۔ وراثت کا مطلب ایک نسل سے دوسری نسل میں کرداروں کی منتقلی ہے۔ نسل در نسل منتقل ہونے والی خصوصیات کا علم جینیٹکس کہلاتا ہے۔ پیلینٹولوجی، یہ فاسلز کا مطالعہ ہے۔ زندگی کی کچھ اقسام موجودہ دنیا سے ختم ہو چکی ہیں، لیکن دنیا کے کسی نہ کسی حصے سے ان کی باقیات مل جاتی ہیں۔ انہیں فاسل کہتے ہیں۔ معدوم حیاتیات کی باقیات کے مطالعے کو پیلینٹولوجی کا نام دیا گیا ہے۔ انوائرمنٹل بائیولوجی، ماحولیات سے متعلق علم جو حیاتیات اور ان کے ماحول کے مابین تعاملات کے مطالعے سے متعلق ہے۔ بائیو ٹیکنالوجی، یہ بنی نوع انسان کی فلاح و بہبود کے لیے مادہ بنانے کے لیے جانداروں کے عملی اطلاق سے متعلق ہے۔ سوشل بائیولوجی، یہ شاخ ان جانوروں کے سماجی رویے کے مطالعے سے متعلق ہے جو سماجیات بناتے ہیں۔ پیراسائٹولوجی، یہ شاخ پیراسائٹس کے مطالعے سے متعلق ہے۔ امیونولوجی، تمام جانداروں میں مدافعتی نظام کا مطالعہ امیونولوجی کہلاتا ہے۔ اینٹومولوجی، اینٹومولوجی کیڑوں اور حشرات کا مطالعہ ہے۔ فارماکولوجی، ادویات کی شاخ جس کا تعلق ادویات کے استعمال، اثرات اور عمل کے طریقوں سے ہے، فارماٹولوجی کہلاتا ہے۔